کی سناؤں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کے دسترخوان پہ دو کھانے کی چیزیں دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ آج کوئی بھوکا سویا ہے. پیارے عادل علی کا آج کسی کے حصے کا رزق اس دسترخوان میں یہ ہے علی کا معیار عادل. کیا کہتے ہیں دنیا کہاں سے ایسا عادل امام لے کے آئے؟ ایک کافر کو پکڑ کے خلیفہ کے دربار میں لے کے اور خلیفہ کو آ کے کہا کہ یہ کافر ہے اور اس نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. دربار خلافت سے آئے کہ تو کافر ہے کیونکہ تیرے اوپر شرعی حدیں جاری نہیں ہو سکتی، تو مسلمان ہو جا تیری سزا میں کمی ہو جائے. اس نے کہا میں مسلمان ہونے سے بہتر قتل ہونا سمجھوں گا. کس کے دربار میں کہہ رہا ہے؟ حاکم کے دربار میں، عادل کے دربار میں نہیں. عادل کا دربار ہے. میں ذرا حاکم اور عادل کا فرق سمجھانے لگا کہ عام حاکم اور عادل حاکم میں فرق کیا ہوتا ہے. اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں گا، قتل ہونا میرے لیے، قتل کر دو. اب بہت ہوشیار کافر کہنے لگا تمہارے مذہب اسلام کو جتنا میں نے سنا اور سمجھا ہے تمہارے ہم مرنے سے پہلے وصیت پہ عمل کروانا واجب ہوتا ہے. کہنے لگے ہاں. اس نے کہا مجھے پانی پلا، جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے امان دو. حاکم نے کہا ٹھیک ہے اسے پانی دو، جب تک یہ پانی پیے گا تب تک اسے امان ہے. اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور پانی زمین پہ گرا اور گرا کے کہا تم نے خود امان دی ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. اور یہ کہہ کے پانی زمین پہ پھینک دیا اور کہکا لگا کے کہنے لگا یہ اڑایا ہے میں نے تمہاری شریعت کا مذاق، اب ہمت ہے تو شریعت کے دائرے سے باہر نکل اور مجھے قتل کر. اگر تو شریعت کے دائرے سے باہر نکلے تو جو مذہب میرا ہے کہاں بیٹھ کے آپ سن رہے تو مجھے کافر سمجھ رہا ہے نا، تو اگر تو شریعت کے دائرے سے نکلے تو پھر مسلمان تو بھی نہیں رہے گا. تو پھر میرا انتقام دیکھ کے میں مرنے سے پہلے تجھے بھی اپنے جیسا کر رہا ہوں. حاکم کے چہرے میں موت کی زردی آ گئی. لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہاں سے بغاوت اٹھے اور لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، کسی نے پیچھے سے کہا خاموش ہو، عادل کو بلاؤ، جاؤ کوئی عادل کو بلاؤ. دوڑے لوگ عادل کے دروازے پر. شاعری جلدی آئیے، اسلام خطرے میں ہے، شریعت کو مذاق ہو رہا ہے. علی تیز قدموں سے چلے، شخص بچانے نہیں شریعت بچانے کے. امیر المومنین تیز قدموں سے گئے. جب وہاں پہ گئے تو وہ کہہ کے مارا اور پورے دربار میں ٹہل رہا ہے. امیر المومنین نے جا کے کہا کیا کہا ہے اس نے؟ کہتے یا علی اس نے تو کہا ہے کہ پانی جب تک یہ پیوں نہ مجھے امان دو. ہم نے اسے امان دی رحم کر کے اور اس نے پانی زمین پہ گرا دیا. امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ تخت پہ بیٹھا ہے تو، اگر اس وقت خلیفہ میں ہوتا اب تخت پہ تو بیٹھا ہے تو لہٰذا پہلا کام یہ کر میں اس غلام کو خریدتا ہوں. مولا امیر المومنین نے کہا رقم دیتا ہوں یہ غلام میں خرید لیتا ہوں. امیر المومنین نے اس کو خریدا. خریدنے کے بعد نے فرمایا تلوار کو نکال کے فرمایا اب میں حد جاری کروں. اس نے کہا سوچ کے جاری کرنا، میں نے اس سے امان لی ہے جب تک میں پانی نہ پیوں. علی مسکرا فرمایا تو کیا سمجھتا تھا میں اس جیسا ہوں؟ یہ کہہ کے علی نے اس کے ہاتھ سے خالی پیالہ لیا، زمین پہ رکھا، میری امانت واپس کر. زمین نے پانی کو ابلنا شروع کر دیا، اتنا ہی پانی جتنا پیالے میں تھا، ایک قطرہ فرق کیے بغیر علی نے تلوار کو نکال کر اب بتا عدل دیکھے گا یا قتل ہوگا؟ اسلام قبول کرے گا یا قتل ہوگا؟ یہ کہنا تھا امیر المومنین کو پتا تھا کہ اسلام جبر سے منوانے کا نام نہیں. علی نے تلوار کو نیام میں رکھا، میں جا میں نے تجھے آزاد کیا.
کیونکہ اب تو حاکم کا کہتی تو نہیں ہے نا، تجھے میں نے لے لیا ہے. امیر المومنین نے غلام کیوں بنایا تھا؟ وہ وجہ بتا. امیر نے فرمایا چل میں نے تجھے آزاد کیا. اگر لفظ پڑھو، اگر قتل صدر کی قدموں میں گر کے کہتا اب میں آزاد ہونا چاہتا ہی نہیں. تجھ جیسے سردار کی غلامی میں آ کے کون بدبخت آزاد ہوگا؟ اب میں آزاد نہیں ہوگا کیونکہ میں نے عادل امام کو دیکھ لیا. کیا کہنا؟ امامت کے لیے شرط عصمت، امامت کے لیے شرط عدالت، امام کا عادل ہونا ضروری ہے. اور کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اللہ بھی عدل چاہتا ہے. خدا عبادت میں عدل چاہتا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ عبادت میں میری عبادت نہیں، ان کی معرفت. اور کل میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے کھولی تھی کہ عبادت تب تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اس میں معرفت نہ ہو. فرشتوں کو خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کیوں؟ عبادت گزار. ان کے پاس نفس ہی نہیں، ان کی ہاں خواہش ہی نہیں. خدا انہیں کہتا ہے کہ جھکو وہ جھک جاتے ہیں، خدا کہتا ہے بیٹھو بیٹھ جاتے. جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. قرآن میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ ملائکہ وہ کرتے ہیں جو اللہ کا امر ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ امر کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتے. حرکت ایک لمحے کی حرکت بھی اللہ کے امر کے بغیر. اب یہیں پہ میں جملہ جگانے کے لیے کہتا ہوں جو فرشتے اللہ کے امر کے بغیر حرکت نہیں کرتے، اگر وہ کسی دروازے پہ روٹیاں مانگنے آئے تو سمجھ لینا مرضی سے نہیں ہے، اللہ کے امر سے. اور اگر کسی فرشتے کو حسین کے جھولے سے پر مل جائے تو اس نے اپنی مرضی سے نہیں لیے. نا میں نے تفصیل بیان کیا، مجھے بولنا. اس نے اپنی مرضی سے نہیں لیے، اللہ کے امر سے لیے. اس کا مطلب جو حسین سے مانگے وہ اس کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کا امر ہوتا. وہ فرشتے حرکت نہیں کرتے. وہ فرشتے انہوں نے سجدہ کر دیا کیونکہ خدا نے کہا تو سجدہ کرو. اور سجدہ اسے کروایا جس نے ابھی تک اسے سجدہ نہیں کیا. ماشاءاللہ یہاں خدا عبادت اور معرفت کا فرق سمجھانا چاہتا. ماشاءاللہ سب نے سجدہ کر دیا. آدم کو سجدہ اس کو کروایا جس نے ابھی تک اللہ کو سجدہ نہیں کیا. دیکھیں خدا نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کرنا تھا نا، 25,000 سال لگ گئے خدا کو اعلان کرتے کرتے. یہ نہیں کہ ادھر آدم کا پتلا بنایا اعلان کر دیا، نہیں، 25,000 نوری سال، جس کے ایک لمحے کو یہاں کی زمین کے برابر حساب کے دیکھا جائے تو لاکھوں سالوں کا فاصلہ. 25,000 نوری سال آدم کا پتلا بنا کے عرش میں رکھ دیا اور اعلان کر دیا کہ میں بنانے والا ہوں. اور یہ نہیں بتایا کہ اسے بنانا.